یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے سلسلے فیضان علم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ بالخصوص جامعات المدینہ کے طلباء کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ طلباء کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جواب الحمدللہ عز و جل ان مفتی صاحب سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل سوالات کا سلسلہ ہوگا۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، پہلا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ دنیا ہی میں رہتے ہیں، فیضان مدینہ میں ہوتے ہیں، جامعہ میں، جامعہ سے باہر ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے ارد گرد ماحول میں کئی خلاف شرع باتیں نظر آتی ہیں، خلاف شرع کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن علم کے باوجود خاموش رہتے ہیں۔ تو اس طرح خاموش رہنا، اس کی کہاں تک اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا تعلق تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ ہے کہ کوئی برائی دیکھی جائے تو اس کے اوپر کب خاموش رہ سکتے ہیں اور کب وہاں پر بولنا ضروری ہے۔ حدیث مبارک میں بڑا واضح قانون اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں جو شخص برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے اگر اس کی طاقت رکھتا ہو، اور ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روک دے اگر اس کی طاقت رکھتا ہو، ورنہ اس کو اپنے دل میں برا جانے۔ اصل اصول یہ ہے کہ برائی سے منع کرنا ویسے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ باپ اگر اپنی اولاد کے اندر کو برائی دیکھتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ اس کو روکے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، اگر میں اسے سمجھاؤں گا تو وہ مان جائے گا اور وہ برائی سے باز آ جائے گا، تو اس پر واجب ہے کہ اسے برائی سے منع کرے۔ لیکن بطور خاص جو علماء ہیں اور جو اہل علم ہیں، خواہ وہ عالم بن رہے ہیں یا عالم بن چکے ہیں، ان کی تو سب سے اولین ذمہ داری ہی یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ یعنی علماء کا تو یہ بطور خاص فریضہ ہے۔ اگر علماء اس پر خاموش رہیں گے تو ان کے حوالے سے جو وعیدات ہیں وہ عام لوگوں سے زیادہ ہیں۔ عام لوگوں کے حوالے سے وہ وعیدیں نہیں ہیں کہ جو علماء کے حوالے سے۔ قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کے جو واقعات یا بنی اسرائیل کے جو علماء کے حوالے سے بیان کیا گیا، ایک حدیث مبارک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر عذاب اسی طرح آیا کہ پہلے ان کے اچھے لوگ اور اہل علم لوگ برے لوگوں کو برائی سے منع کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ اس برائی سے منع کرنے سے خاموش ہو گئے، پھر وہ ان کے پاس بیٹھنا شروع ہو گئے، ان کے پاس بیٹھ کر پھر انہی کاموں کے وہ بھی مرتکب ہو گئے جن کے مرتکب وہ برے لوگ ہو رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں پھر وہ عام و خاص سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اب ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ ہمارے زمانے میں اہل علم ایک زمانے میں ابھی بھی ایسے ہیں علماء کے جو برائی سے منع کرنے والے، لیکن ان کی بھی کمی نہیں ہے کہ جو پہلے برائی سے منع کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ ان کے پاس بیٹھنا شروع ہو گئے اور برائی سے منع کرنے سے خاموش ہو گئے، اور اب بذات خود انہی حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جن حرکتوں کا ارتکاب وہ برے لوگ کرتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ اب لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ یار تمہارے تو علماء یہ کر رہے تو تم ہمیں کس منہ سے منع کرتے ہو؟ تو اگر علماء ہی برائی سے منع، اچھا اب اگر یہ برائی سے منع کریں گے تو ان کو وہاں پر جو ہے وہ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔
جس برائی کے اندر جا کے شریک ہوتے ہیں، اگر اسی سے منع کریں گے تو وہ ان کو شریک نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ شرکت کی خاطر جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی معاملہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظر کے اندر وہ برائی کا برائی ہونا ہی ختم ہو جاتا ہے، مرد و عورت کا آپس میں اکٹھا ہونا ہے یا اس طرح کی اور چیزیں۔ اور برائی سے منع نہ کرنے کے حوالے سے بطور خاص قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے علماء تھے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ارشاد فرمایا کیوں منع نہیں کرتے تھے، لولا ينهاهم الربانيون، کیوں منع نہیں کرتے تھے ان کے علماء، ربانی اہل علم لوگ یعنی اللہ والے علم والے، والاحبار اور جو ان کے ظاہری علم کے اعتبار یعنی درویش اور علماء، یہ لوگوں کو کیوں منع نہیں کرتے تھے عن قولہم الاثم، گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السحت اور حرام کھانے سے۔ علماء کیوں نہیں منع کرتے تھے؟ ان کے جو مشائخ تھے، ان کے جو درویش تھے، ان کے جو صوفی ٹائپ کے لوگ تھے، وہ لوگوں کو برائی سے کیوں منع نہیں کرتے تھے؟ یہ ایک زجر کے انداز کے اندر کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم یہ کام نہیں کرتے، یہ زجر ہوتا ہے۔ اور آگے فرما دے لبئس ما کانوا یصنعون، کہ کتنا برا تھا جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر برائی سے منع نہ کرنے سے، بری بات کہنے سے منع نہ کرنے سے، حرام کھانے سے منع نہ کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو اور جو ان کے مشائخ اور جو ان کے پیر اور جو ان کے جو ہے وہ صوفی اور تصوف والے لوگ ہیں، دونوں کو ساتھ رکھ کے بیان کیا کہ احبار جو علماء ہیں اور ربانیون جو ان کے درویش ہیں، یہ کیوں لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے؟ یہ ان کے لیے بطور خاص وعید کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہی دونوں کا تو کام تھا۔ علماء کا کام تھا کہ لوگوں کو برائی سے منع کریں، ان کے درویشوں کا اور ان کے پیروں کا یہ کام تھا کہ وہ لوگوں کو برائی سے منع کریں، لیکن وہ دونوں ہی چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ جب وہ دونوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے تو بنی اسرائیل کے اندر گناہ بڑھتے گئے، پھر جو انہوں نے کیا سو کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب عذاب الہی آیا تو پھر نہ یہ احبار بچے نہ ربانیون بچے، یہ بھی اس کے اندر پھر شریک ہوئے، عذاب کے اندر یہ بھی مبتلا ہوئے۔ تو لہذا علماء کا بطور خاص یہ منصب ہے کہ وہ برائی سے منع کریں۔ عالم کا تو کردار ہی اس انداز کا ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یار یہ موجود ہے نا تو یہ برائی سے منع کر دے گا، ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہمیں اس سے منع کرے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ یہ سورہ المائدہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں پر لعنت کا ذکر کیا گیا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، اور یہ لعنت کی ان کے خلاف دعا کس نے کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ اب اس کی آگے ایک وجہ بیان کی گئی کہ ان کی وہ کیا حرکتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے دو نبیوں نے ان پر لعنت کی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ جو برائی ان کے معاشرے میں ہوتی تھی وہ اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو برائی ان کے لوگ کیا کرتے تھے وہ اس سے منع نہیں کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، تو کتنا برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بطور خاص جو ہے یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو منع کرے، یعنی ہر ایک کی ذمہ داری ہے لیکن علماء کی ذمہ داری عام لوگوں سے بڑھ کے ہے۔ تو بحیثیت عالم یا بحیثیت طالب علم کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے حوالے سے یہ سمجھے کہ یہ اگر اچھائی دیکھے گا تو حوصلہ افزائی کرے گا، برائی دیکھے گا تو منع کرے گا۔ یہ تاثر قائم نہ ہو کہ بھائی اس کے سامنے تو جو مرضی کر دو، اس نے کون سا کچھ بولنا ہے، اس نے تو ہر ایک سے بات ٹھیک ہے شاباشی دینی ہے، ہر ایک کو برائی ہوتے دیکھا تو منع نہیں کرے گا۔ تو برائی سے منع کرنا جو ہے یہ شرعاً بھی ضروری ہے اور بحیثیت عالم یا بحیثیت طالب علم بھی ضروری ہے۔ البتہ یہ ہے کہ منع کرنا جو ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی منع کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی جگہ برائی ہو رہی ہے تو آپ لاؤڈ سپیکر لے کے کھڑے ہو جائیں وہاں پر۔ وہ جو قرآن پاک کی ہدایت ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ فرمایا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو حکمت عملی کیا ہونی چاہیے منع کرنے کی؟ حکمت عملی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپس میں کوئی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے، وہ نہیں، موقع محل کی مناسبت سے حکمت عملی کیا ہے۔
یعنی ہر جگہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو جا کے تنہائی کے اندر ہی سمجھایا جائے. ایک آدمی اگر ممبر پر بیٹھ کے ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک بات بیان کر دیتا ہے جسے سارے گمراہ ہو رہے ہیں یا سارے غلط مسئلہ سمجھ رہے ہیں، تو وہاں پر یہ حکمت عملی نہیں ہے کہ یار لوگوں کے سامنے نہیں سمجھانا چاہیے، میں تنہائی میں جا کے سمجھاتا ہوں. ایسا نہیں، وہاں پر تو اس کو وہی سمجھایا جائے، کیونکہ اتنے سارے لوگ جو اس کی وجہ سے غلط مسئلہ یاد کر لیں گے تو وہاں پر یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو یہی سمجھایا جائے، اس کو یہی بتایا جائے کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے. جیسے مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے واقعات آپ نے اکثر سنے ہوں گے کہ آپ اکثر و بیشتر جو ہے وہ وہاں سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہی اگر کسی عالم نے کوئی غلط بیانی کر دی، کوئی مسئلہ غلط بیان کیا، تو آپ فوراً وہیں پر سمجھا دیتے. اور بھی بڑے بڑے علماء کے واقعات اس طرح کے مل جاتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکمت عملی سے مراد یہ ہے کہ اول تو یہ کہ شریعت کا وہاں پر حکم کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر بیان کرنے کا انداز وہ ہو کہ جو اس سے بڑی خرابی پیدا کرنے والا نہ ہو. جیسے ہمارے ہاں اگر منع کرنا ہو تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اصل جس کا مسئلہ ہے اس کو جا کے بیان نہیں کیا جاتا ہے، بقیہ ساری دنیا کو بیان کیا جاتا ہے. یعنی خرابی زید کی ہے، اب زید کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کی کیا خرابی ہے، باقی عمر بکر خالد یہ وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اہل محلہ اور جناب اہالیان شہر کو جب اس کا پتہ چل جائے گا. تو یہ غلط طریقہ کار. جو مسئلہ جہاں کا ہے، جس انداز میں بیان کرنے کا ہے، اسی انداز میں بیان کیا جائے. یہ حکمت عملی ہے. اور بیان کرنے کا انداز نرم ہو، اچھا ہو، قابل فہم ہو، دوسرے کی سمجھ میں آئے، دلیل کے ساتھ ہو، جس طرح کی دلیل سامنے والا سمجھتا ہے اس کے سامنے اسی طرح کی دلیل کے ساتھ بیان کیا جائے. یہ ایک اچھا انداز ہے بیان کرنے کا. تو لہذا برائی سے منع کرنے کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاً ذہن ضرور ہونا چاہیے. اصلاً منع نہ کرنا جو ہے یہ ہزاروں خرابیوں کی جڑ ہے، ہزاروں خرابیوں کی بنیاد ہے. مسلمانوں کے اندر جتنی برائیاں پھیلی ہیں، خواہ وہ بے حیائی ہے، خواہ وہ بے پردگی ہے، خواہ وہ بے نمازی ہونا ہے، خواہ وہ جو ہے وہ حرام کھانا ہے، وہ رشوت لینا ہے، وہ سود کھانا ہے، جتنی برائیاں بھی پھیلی ہیں کم از کم ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر، تو وہ کوئی یک قدم ایسا نہیں ہوا تھا کہ لوگ جب سوئے تھے تو سارے دیانت دار تھے، امانت دار تھے، صادق تھے اور سب اچھے تھے، اور جب صبح سو کر اٹھے تو اچانک سارے کے سارے برے بھی ہو گئے، رشوت بھی لینا شروع کر دی، سود بھی کھانا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہوا. آہستہ آہستہ برائیاں پھیلتی گئی اور منع کرنے والے منع کرتے ہی نہیں تھے. نہ اس کے بارے میں جمعے کے اندر بیان ہے، نہ اس کے اندر کسی اور جگہ پر بیان ہے، نہ انفرادی طور پہ کسی کو سمجھایا جا رہا ہے، نہ جلسوں کے اندر کسی کو اس حوالے سے سمجھایا جا رہا ہے. تو لوگ پھر آہستہ آہستہ برائیوں میں پڑھتے پھر اس حال کو پہنچ گئے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ اس سے بھی بدتر ہوتا جائے. تو لہذا سب سے اول ذمہ داری جو ہے کہ برائی سے منع کرنے کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے. ہمیں یہاں پر اپنے یعنی جامعہ کے اندر یا جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر بھی اگر ہمیں کوئی بری چیز نظر آتی ہے تو ہم وہاں پر فوری طور پہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ایکشن لے. ایکشن لے سے مراد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے کریں. ہم ناظم کو بتا کے، ہم کسی استاد کو بتا کر، ہم کسی اس آدمی کو متعلق آدمی کو بذات خود سمجھا کر یا کسی اور ذمہ دار کو بتا کر ہم اس اگر برائی کو ختم کر سکتے ہیں تو ہمیں ختم کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اپنے گھر کے اندر، اسی طریقے سے اپنے محلے کے اندر، اسی طرح اپنے دوستوں کے اندر. یعنی جب ایک ذہن بنا ہوا ہو کہ مجھے برائی سے منع کرنا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ترین سنت ہے. حدیث تقریری کیا ہوتی ہے؟ حدیث تقریری کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس پر منع نہیں فرمایا تو یہ اس کے جواز کی دلیل ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سرکار کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور آپ اسے منع نہ کریں. حدیث تقریری یہی ہوتی ہے نا. تو جب حدیث تقریری کے پیچھے اصل بیس یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور آپ اسے منع نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا. لہذا جس کام پر بھی آپ نے سکوت فرمایا وہ جائز ہے. تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دائمی سنت ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی اس طرح کا غلط کام ہو تو آپ اسے فوراً منع فرماتے ہیں. تو نہی عن المنکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ درجے کی دائمی مستقل ہمیشہ کی سنتوں میں سے. اور عالم دین اور طالب علم اس کو اس سنت کا مظہر ہونا چاہیے. اس سنت کا مظہر ہونا چاہیے کہ وہ حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ جہاں پر بھی وہ کوئی برائی دیکھے وہ اس برائی کو منع کرنے والا ہو. یہ طالب علم کا ایک تعلق تو ہے عوام کے ساتھ، بالخصوص طالب علم کسی طالب علم کی کوئی مسئلہ دیکھتا ہے یا اپنے سے بڑے درجے کے طلبہ کو دیکھتا ہے، اولا والا دورے والے میں دیکھتا ہے، اس میں کوئی احتیاط میں ارشاد فرمایا کہ اس کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں طلباء کا آپس کے اندر اگر ہم درجہ ہیں تو وہ معاصرت والا معاملہ ہوتا ہے، اور اوپر کے درجے والے کو سمجھانا ہے تو وہ برتری اور نیچے والے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پر سمجھانا عام طور پر مشکل ہوتا ہے.
آدمی عام طور پہ اسے سمجھا سکتا ہے کہ جس کے ساتھ یا تو کوئی اچھا تعلق ہے اور یا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی آپس کے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ معاصرت یا کوئی ٹسل بازی والا کوئی معاملہ نہیں ہے. ایسی جگہ پر بہتر یہ ہے کہ وہاں ناظم کو یا استاد کو بتا کر سمجھایا جائے. یعنی ناظم کو یا استاد کو بتا دے. یہ بھی نہی عن المنکر ہی کا ایک ذریعہ ہوگا. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ بذات خود ہی اس آدمی کو جا کر سمجھائیں تو یہ نہی عن المنکر ہے. اس کے منکر سے رکنے کے اسباب آپ نے پیدا کر دیے, اسباب مہیا کر دیے, تو یہ بھی اسی کا ذریعہ بنے گا. جیسے کسی کی اولاد کو سمجھانا ہوتا تو اس کے باپ کو جا کے بول دیتے, تو باپ کو بول دیا تو یہ نہی عن المنکر ہی کا ایک ذریعہ بنے گا. اسی طرح کسی طالب علم کو روکنا ہے تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ استاد یا ناظم کو بول دیا جائے. اور جہاں یہ سمجھ آئے کہ میں اس کو سمجھا دوں گا تو یہ سمجھ جائے گا, تو وہاں پر بذات خود بھی سمجھا سکتے. میرے بذات خود میں نے خود دیکھا ہے کہ اس طرح یعنی کچھ طلباء تھے جن کا یہ ماشاءاللہ یہ بڑا ذہن تھا دوسرے کو منع کرنے کا. خود یعنی جب میں پڑھتا تھا تو بعض اوقات وہ کسی کے اندر کوئی چیز دیکھتے تھے تو ان کی عادت تھی کہ وہ پرچی کے اوپر لکھ کر جو نا اس کو دے دیا کرتے تھے. ہوتا یہ کہ جب سامنے بیٹھ کے سمجھانے لگتے نا بعض اوقات کہ دیکھیں آپ یہ کرتے ہیں تو وہ آدمی بھڑک اٹھتا ہے آگے سے. یہ عام طور پہ انسانی ایک نفسیات. لیکن اگر بڑی عاجزی کے ساتھ لکھ دیا جائے نا کہ میں آپ کا ایک بالکل ایک خیر خواہ اور ایک چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, میں نے یہ چیز دیکھی, آپ اس طرف توجہ فرمائیں, آپ کی شایان شان نہیں. اب اس انداز کے اندر اگر اس کو لکھ کے دے دیا وہ پڑھے گا تو وہ کبھی بھی وہ آپ پہ خار نہیں کھائے گا, وہ بھڑکے گا نہیں اس کے اوپر. یہی کہے گا یہ واقعی میرا خیر خواہ ہے کہ جس نے مجھے ہی یہ لکھ کر دیا اور بڑی عاجزی اور لجاجت کے ساتھ لکھ کر دیا. تو سمجھانے کا انداز ہے, یہ انداز بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. تو لہذا ان میں سے جو اندازہ مناسب سمجھے وہ اختیار کیا جائے, حکمت ہو دانش مندی کے ساتھ. ضرور. ایک اور سوال ہے کہ فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کیا جائے یا مفتیان کرام کی گفتگو سنی جائے تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مقاصد شرع. یہ مقاصد شرع ہوتے کیا ہیں, یعنی اس لفظ کی کوئی وضاحت اور یہ کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ مقاصد شرع کا لفظ بہت وسیع ہے. شریعت نے کون سا حکم کس مقصد کے لیے دیا, یعنی اس کا عام الفاظ کے اندر ترجمہ یہ ہے کہ دین کا, اسلام کا, شریعت کا کون سا حکم کس مقصد کے لیے. اب مقاصد شرع سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیں کہ سارا دین ہی پڑھنا ضروری ہے, کہ سارا دین پڑھیں گے اور ہر دین کی حکمت سمجھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ مقاصد شرع کیا ہے. مقاصد شرع کے بارے میں چند ایک چیزیں میں جو بنیادی سی ہیں وہ عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مقاصد شرع ہر کوئی نہیں سمجھتا. یہ نہیں کہ سمجھ نہیں سکتا, ہر کوئی نہیں سمجھ. جیسے ہر کوئی عالم نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ عالم بن نہیں سکتا, بن تو سکتا ہے لیکن ہے نہیں. اسی طرح مقاصد شرع سمجھ تو سکتے ہیں لیکن سمجھنے والے ہے نہیں. لاکھوں کے اندر کوئی ایک ہوگا. اور علماء کے اندر بھی میں آپ کو بلا مبالغہ عرض کروں کہ ہزاروں علماء کے اندر دو چار ہوتے ہیں جو مقاصد شرع کو سمجھنے والے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مقاصد شرع کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر سارے کے سارے مقاصد شرع لکھے ہوئے ہوں. کتابیں ہوں گی لیکن اس میں اجمالی طور پر بیان کیا ہوا. جیسے ایک معروف مقاصد شرع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارے وہ کیوں آئے, تو فرمایا کہ 5 چیزوں کے تحفظ کے لیے آئیں. دین کے تحفظ کے لیے, جان کے تحفظ کے لیے, مال کے تحفظ کے لیے, اور نسب کے تحفظ کے لیے, اور عقل کے تحفظ کے لیے. یعنی شراب کیوں حرام ہے تاکہ عقل محفوظ رہے, بدکاری کیوں حرام ہے تاکہ نسب محفوظ رہے, اور دین کا تحفظ جو ہے یہ اصل چیزوں میں سے ہے. اچھا, اسی طرح قتل و غارت گری اور اس طرح کی چیزیں کیوں حرام کی گئی ہیں تاکہ جان محفوظ رہے. چوری ڈکیتی کیوں حرام کی گئی ہے تاکہ مال محفوظ رہے. تو یہ جو ہے نا جان, مال, نسب اور عقل, یہ اس طرح یہ 5 مقاصد بیان کیے گئے. اب 5 مقاصد کا جو بیان کیا گیا یہ بڑا اجمال کے ساتھ ہے. یعنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تو اس کا کیا مطلب, کیا پورا دین ہی سمجھ گئے؟ اگر ایسا ہی ہے تو اسی کے پوسٹر چھپوا لیتے ہیں, وہی لگا دیتے ہیں جگہ جگہ تاکہ سارے لوگ سارا دین ہی سمجھ جائیں. ایسا نہیں. یہ 5 چیزیں ہیں. اب ان 5 چیزوں کا تحفظ کرنا کیسے, یعنی اس پر ورنہ تو اگر لوگوں کی عقل کے اعتبار سے کلام کروں تو میں ایسے ایسے اشکالات وارد کروں گا کہ آپ دنگ رہ جائیں کہ یار نہیں بھئی یہ نہیں, واقعی جیسے شریعت نے حکم دیا نا ویسے ہی ان کو سمجھنا ہے ہم نے. یعنی جان کا تحفظ کیسے کیا جائے گا, مال کا تحفظ کیسے کیا جائے گا, نسب کا تحفظ کیسے کیا جائے گا, عقل کا تحفظ کیسے ہوگا, دین کا تحفظ کیسے ہوگا. تو یہ اب 5 مقاصد بیان کر دیے, لیکن یہ 5 انتہائی بنیادی اور اجمالی مقاصد ہیں. آگے ان کے بعد مزید تفصیلات ہے, ہر ایک کی تفصیل ہے. جان کے اندر اپنی تفصیل ہے, مال میں اپنی ہے, عقل میں اپنی ہے, نسب میں اپنی ہے, اور دین کے اندر اپنی. اب پہلے نمبر پر تو کتنا آدمی علم حاصل کرے کہ اس کو دین کے مقاصد سمجھ آ جائیں. تو دین کے مقاصد سمجھ آنے میں پہلی بات اس میں یہ بھی عرض کروں
کہ یہ صرف اپنے تجربے سے سمجھ نہیں آتے. یعنی ہوگا کیا, ایک امام مسجد ہے جس کی ساری زندگی امامت کی گزری ہے, امامت ہی کی, وہ امامت کے اندر ایک اچھے امام بننے کے طریقے تو سیکھ سکتا ہے کہ لوگوں سے کیسے چلنا. یعنی 5 مسجد سے فارغ ہوگا تو 6ٹھی مسجد میں اس کو سمجھ آ جائے گا کہ یار میں نے کیا نہیں کرنا کہ مجھے فارغ نہ کیا جائے. مدرس ہے, وہ تدریس کر کر کے اس کو پتہ چل جائے گا یا تدریس کیسے کرنی ہے, طلبہ سے کیسے ڈیل کرنا ہے, وہ اتنا محدود سمجھے گا. لیکن اس سے مقاصد شرع آ جائیں یہ ہرگز ضروری نہیں. ایک مبلغ ہے, وہ بیان کرتے وہ بیان کرنے کے ساری چیزیں سمجھ جائے گا, اس کا اتار چڑھاؤ, ردم, موقع, محل, کہاں کیا بیان کرنا ہے, کیسے بیان کرنا ہے, کس طرح کے لوگوں میں, کس طرح کے لہجے میں, کس طرح کے الفاظ میں, کس طرح کے مواد کے ساتھ بیان کرنا ہے, وہ یہ تو سمجھ سکتا ہے. لیکن وہ یہ کہے کہ میں پورے دین کو سمجھ گیا, ایسا نہیں ہو سکتا. دین کے مقاصد کا سمجھنا تجربے پر نہیں, علم کے اوپر موقوف ہے, علم دین پر. اب علم دین کتنا چاہیے اس کے لیے؟ علم دین کے لیے میں عرض کروں گا سب سے پہلے پورا قرآن پاک انتہائی غور و خوض کے ساتھ. یعنی وہ جو میں نے پہلے عرض کیا درس قرآن کے لیے, یہاں وہ بھی کفایت نہیں کرے گا. وجہ یہ کہ درس قرآن تو آپ یوں بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک اٹھایا, تفسیر اٹھائی اور اس میں سے آپ نے اچھی طرح مطالعہ کیا, یاد کیا, اسے بیان کر دیا, درس قرآن ہو گیا. لیکن کیا آپ نے قرآن کو بحیثیت مقاصد شرع کے پڑھ لیا؟ ایسا نہیں. اس کے لیے پڑھنے کا انداز جدا ہوگا. اسی طرح احادیث پڑھتے ہیں آپ, احادیث مبارکہ کو پڑھ کے پورا ذخیرہ حدیث آپ پڑھ دیتے ہیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دین کن کاموں کے اندر کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے اور کیوں حکم دے رہا ہے, سیاق و سباق کیا ان چیزوں کا. یہ اس کے بعد اصول فقہ ہے, کیونکہ اصول فقہ کے اندر بہت سارے دین کے ایسی بنیادی چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں کہ جن سے سمجھ آتا ہے کہ یار یہ مقاصد دینی ہیں. اچھا, اسی طرح قواعد شرع ہیں, قواعد فقہیہ ہے. یعنی ایک اصول فقہ ہوتی ہے, قواعد فقہ ہوتے ہیں. اصول فقہ تو یہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں, اصول شاشیہ, حسامیہ, نور الانوار ہے. اور قواعد فقہیہ کیا ہیں, جیسے الاشباح والنظائر یا الموافقات للشاطبی ہے, یا اس طرح کی اور کتابیں. ان کے اندر آپ جو چیزیں پڑھتے ہیں جیسے انما الاعمال بالنیات, الامور بمقاصدها, الحرج مدفوع, الخراج بالزمان, یہ مقاصد شرع میں سے چیزیں ہیں. المشقت تجرب التیسیر, اذا ابتلی ببلیتین فاختار احوانہما, یہ مقاصد شرع میں سے چیزیں آتی ہیں. تو اب یہ مقاصد شرع پڑھیں گے جب آپ قواعد فقہیہ پڑھیں. پھر اس کے بعد آپ نے یہ ساری پڑھ تو لی ہیں, لیکن وہ کس زمانے پر منطبق ہونی ہیں. آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں ان کا انطباق آج سے 200 سال پہلے کے زمانے پر اور انداز میں ہو رہا تھا, 400 سال پہلے کے زمانے پر اور انداز میں ہو رہا تھا, 800 سال پہلے کے زمانے پر اور انداز میں ہو رہا تھا, اور آج کے زمانے پر اور انداز میں ہوگا. آج آپ تبلیغ کریں گے تو آپ اس کے ذرائع بالکل اس کے بدل جائیں گے آپ کے لیے. آج سے 100 سال پہلے کی تبلیغ کے جو ہے وہ ذرائع اور جو انداز تھا وہ کچھ اور ہوگا. تو لہذا اب یہ ساری چیزیں کہ جو علم پڑھ لیا اس کو تجربات کے ساتھ اب اس کو پریکٹیکل کر لینا کہ وہ آپ کی اس میں پریکٹس کے اندر آ جائے کہ آپ نے اس کے اوپر یوں کر کے عمل کیا. اب آپ مقاصد شرع کو سمجھیں گے. پھر اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ ہے کہ صرف اپنے ہی تجربات کے ساتھ آدمی خاص طور پہ ایک ہی وے کو دیکھتا رہتا ہے, ایک ہی راستے کو دیکھتا رہتا ہے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں, آپ جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے. ایک عالم نے ایک کتاب لکھی, اس میں اس نے جو آزادی اور جو تجدید اور جو اس نے وہ کرانا تھا وہ سارا کر دیا. جوانی کا زمانہ تھا. دوسری کتاب لکھی تو اس کے اندر وہ ٹھنڈے ہو گئے, انداز تبدیل کر دیا, اب تھوڑا سا اور انداز میں بیان کر دیا. تیسری کتاب کے اندر وہ اسی انداز کے اندر لکھنا شروع ہو گئے جس انداز کے اندر ساری دنیا لکھ رہی تھی. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ پہلے ذہن پر کوئی اور چیز سوار تھی تو اسی کے اوپر لکھ دیا, لیکن جب سارا لکھ لیا تو پھر سمجھ آیا کہ نہیں یار دین کے مقاصد یہ نہیں. پھر اس سے آگے بڑھے تو اور دین کے مقاصد سمجھ آئے تو پتہ چلا نہیں یار وہی انداز صحیح تھا جس پہ سارے لکھ رہے تھے. پھر اسی انداز کے اندر لکھنا شروع کر دیا. تو اب کیا ہوا کہ علم تو تھا, علم تو پورا تھا, تبھی بڑی بڑی کتابیں لکھی, لیکن مقاصد شرع کو سمجھنے کے لیے جو ایک زمانے کا گزرنا چاہیے تھا, ایک تجربات چاہیے تھے, وہ آہستہ آہستہ حاصل ہوئے. تو اب تجربات کے ذریعے اور اس کے ساتھ جو تیسری اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو دین کے مقاصد کو سمجھنے والے, مقاصد شرع کو جو سمجھنے والے علماء ہیں ان کے پاس بیٹھ کر سمجھا جائے. اس کے بغیر پہلی اور دوسری چیز بھی کام نہیں آتی. تیسری چیز کہ جو مقاصد شرع کو سمجھنے والے, جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا اعلیٰ حضرت کے خلفاء گزرے, کہ جو دین کے مقاصد کو اتنی باریک بینی سے سمجھتے تھے کہ 100% سمجھ آتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. جیسے اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ بیان فرمایا, کئی مثالیں دی ہیں مقاصد شرع کی. ایک جگہ بیان فرمایا کہ سوال ہوا کہ
ایک شخص کسی بے نمازی کی عیادت نہیں کرتا، نیک آدمی ہے، پارسا آدمی ہے، بے نمازی کی عیادت نہیں کرتا، بیمار پڑ جائے تو پوچھنے میں نہیں جاتا اس کہ یا بے نمازی ہے میں نہیں جاؤں گا۔ اب سائل یہ لکھ رہا ہے کہ حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو یہودی کی عیادت کے لیے بھی گئے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک یہودی کی بھی عیادت کی تھی، بیمار تھا تو اس کے پاس آپ تشریف لے گئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دونوں عمل درست ہیں، بے نمازی کی عیادت نہ کرنا اور یہودی کی کر لینا، یعنی کہاں یہودی اور پھر بھی عیادت ہو رہی ہے، اور کہاں مسلمان ہے لیکن بے نمازی اور عیادت نہیں کرنی۔ فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کی جو عیادت فرمائی تھی وہ اس کے تالیف قلب کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے کی تھی، اور نتیجہ بھی یہی ہوا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، تالیف قلب کے لیے اور ہدایت کے لیے۔ اور یہاں یہ آدمی جو کسی بے نمازی کی عیادت نہیں کرتا، یہ زجر کے طور پہ ہے کہ زجر اس کو یہ ہو کہ یار میرے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس قدر نیک آدمی جو ہے وہ میری عیادت کرنا بھی پسند نہیں کرتا، یہ اس کو زجر ہو تو وہ نماز کی طرف آ جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ زجر بھی مقاصد شرع میں سے ہے اور تالیف قلب بھی مقاصد شرع میں سے۔ تو اب دیکھیں دو ڈیفرنٹ عمل ہیں، بالکل ایک دوسرے کے بالکل بظاہر متضاد ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک مقصد شرع ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد شرع ہے۔ ہزاروں جگہ پر نرمی کرنا مقصد شرع ہے، لیکن یہ کہہ لیا جائے کہ ہر جگہ نرمی کرنا ہی مقصد شرع، یہ پرلے درجے کی فضول بات ہے۔ کیا سختی کرنا مقاصد شرع میں سے نہیں؟ گھر کے اندر بے پردگی دیکھے تو غیرت کھانا، تو غیرت جو ہے وہ بڑی ٹھنڈے ٹھار طریقے سے تو نہیں غیرت ہوتی، غیرت غیرت ہی ہوتی ہے، وہ دوسرے انداز میں ہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہ سختی کے ساتھ ان کو منع کرے، ان کو معاذ اللہ قتل کر دینا تو جائز نہیں، جیسے آج کل غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے، لیکن وہاں سختی تو کی جائے گی، سخت الفاظ کے اندر تو سمجھایا جائے گا۔ تو نرمی سختی دونوں مقاصد شرع میں سے۔ تو اب کس جگہ پر، کس مقام پہ، کس صورت میں کون سی چیز مقاصد شرع ہے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں چاہیے۔ اب اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کو حدیث مبارک سے عرض کرتا ہوں۔ نماز پڑھنا بڑی اہم چیز ہے، اور لمبی نماز پڑھنا بھی بڑی اچھی چیز ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، لمبی لمبی صورتیں آدمی پڑھے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہی کام اگر وہ جماعت کے اندر کرنا شروع کر دے، یعنی آپ نوافل پڑھے تہجد کے، اور تہجد کے نوافل میں آپ کھڑے ہو کے جو ہے وہ 2 رکعتوں کے اندر 15 بارے پڑھ دیں، اچھی بات ہے، لیکن یہی کام آپ اگر فجر میں کرنا چاہیں تو امامت کے دوران کہ میں امامت کروں گا اور پورا پارا پڑھوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن لوگ سنیں، زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں، سورہ یاسین پڑھوں گا 10 قرآن کا ثواب ہے، سورہ ملک پڑھوں گا عذاب قبر سے نجات ہے، فلاں صورت پڑھوں گا فلاں فضیلت ہے۔ یہ اب سارے کے سارے فضائل اور فوائد اور ساری چیزیں جمع کر کے، اور لوگ بھی قرآن سنیں گے، ویسے تو یہ سنتے نہیں ہیں، میں ان کو سنا کے ہی چھوڑوں گا۔ اب آپ یوں کرا کے آپ پڑھیں، آپ پورا پارا پڑھتے فجر کے اندر، حرام حرام اگر ان کے اوپر یہ تکلیف دے، اور یہ عام طور پہ تکلیف دہ ہوتا ہے، عام طور پہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو جب نمازیوں کے لیے تکلیف دہ ہے تو اب نماز کے اندر، فرض نماز کے اندر امام صاحب کا دنیا کی خوبصورت ترین آواز کے اندر بھی قرآن پاک بہت زیادہ مقدار میں پڑھنا حرام ہے۔ وہاں وہی افتان انت، کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے؟ ایک صحابی نے یہ کیا تھا نا، عشاء کی نماز جو سورہ بقرہ شروع کر دی، تو پیچھے ایک کسان صحابی تھے، انہوں نے نماز ہی توڑ دی، وہ نماز توڑ کے سرکار کے پاس ہے کہ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ کیا ہوا؟ ہم پورا سارا دن کھیتی باڑی کر کے آتے ہیں، ٹانگیں ہماری پہلے شل ہو چکی ہوتی ہیں، اور یہاں آ کے سورہ بقرہ جناب سننے کھڑے ہو جائیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے نہیں فرمایا تم نے نماز کیوں توڑی، تمہیں پتہ نہیں تھا نماز نہیں توڑتے؟ وہ امام کو بلایا، اس کو کہا افتان، کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو کہ لوگ نماز سے بدظن ہو جائیں، لوگ نماز سے متنفر ہو جائیں، لوگ نماز سے دور ہو جائیں؟ تو وہاں پر لمبی نماز پڑھانے کے اوپر منع کی۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معمول مبارک بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں بعض اوقات نماز شروع کرتا ہوں اور اس میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نماز کو لمبا کروں، اس میں لمبی صورتیں پڑھوں، رکوع و سجود لمبا کروں، لیکن پھر مجھے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو ان کی ماؤں کا خیال کرتے ہوئے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ پیچھے صحابیات جو ہے وہ جماعت کے اندر کھڑی ہوتی ہے، فجر کی نماز ہے، جماعت کے اندر صحابیات موجود ہیں۔ اب جس کا بچہ پڑوس کے اندر رو رہا اور اس کو آواز آ رہی ہے، اس کا نماز کے اندر کیا دل لگے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ میں اس ماں کے اپنے بچے پر شفقت کو یاد کر کے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں،
اور وہ جو پہلی حدیث جو میں نے افتان انتا والی عرض کی ہے، اس کے اندر بھی الفاظ یہ ہے کہ نمازیوں کے اندر کمزور بھی ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، ان میں ضعیف بھی ہے، ان کے اندر نساء بھی ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ کوئی مسافر آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب مقاصد شرع یہ، تو یہاں مقاصد شرع یہ نہیں ہوں گے کہ یار سارے ماشاءاللہ نیک نیک لوگ جمع ہے تو میں نبی نماز پڑھا دوں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اب فرماتے ہیں کہ میرا ایک جگہ لاہور میں بیان تھا، میں نے بیان کیا، بیان کے بعد علماء آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے، ساری رات اس میں گزر گئی۔ صبح جو ہے وہ فجر سے پہلے کہا کہ داتا صاحب حاضری دیتے ہیں، داتا صاحب حاضری دی، داتا صاحب حاضری کے بعد میں نے کہا چلو اب نکلتے کار کے اندر، نکلے تو تھوڑی سی آگے گئے تو پتہ لگا کہ یار فجر کی جماعت کا وقت ہو گیا، تو فرمایا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر جو نا وہ علا طول پھر سفر کر لیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے پہنچا، اب امام صاحب نے مجھے دیکھا تو اس نے پہلی رکعت کے اندر سورہ یاسین اور دوسرے میں سورہ ملک پڑھ دی۔ اب یہ بزرگ، شیخ، بوڑھے، ضعیف، کمزور، ساری رات کے جاگے ہوئے، بیان کیا ہوا، لمبا سفر کرنا ہے۔ فرماتے نماز کے بعد میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے کہا کہ کاظمی شاہ صاحب آج پیچھے ہیں، چلو لمبی نماز پڑھاتے ہیں، بزرگ آدمی ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو یہ کر دیا، میں تو بیمار بوڑھا آدمی، میرا کیا بنا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ مقصد سمجھنا کہ یار بزرگ آدمی ہے وہ ضرور ہی لمبی نماز پڑھتا ہوگا، یہ کیوں ضروری ہے؟ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بڑے عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک شخص کا مجھے فون آیا تقریباً رات کے 3 بجے، تو میں نے فون دیکھا، وقت دیکھا، میں 3 بجے ہوئے، فجر 6 بجے ہوتی ہے، میں بند کر دیا۔ اگلے دن 4 بجے آ گیا، میں نے بند کر دیا۔ اگلے دن پھر 4 بجے آ گیا، میں نے تیسرے دن اٹینڈ کیا، میں نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ وہ جی ایک تھوڑا سا کام ہے آپ سے، مسئلہ پوچھنا تھا اس میں نے یار مسئلہ تو آپ پوچھ لیں لیکن یہ فون کرنے کا کون سا وقت ہے؟ اب اس کا آگے سے جواب، اس نے کہا کہ دیکھیں جی میں دن کے وقت فون کرنے لگتا تھا، پھر میں سمجھتا تھا کہ حضرت بڑے مصروف ہوں گے، تو میں نے 4 بجے فون کیا کہ اب تو تہجد کے لیے اٹھے ہوئے ہوں گے، تو لہٰذا اب فون اٹینڈ کر لیں گے۔ تو دیکھا نا آپ نے کر بھی لیا۔ تو میں نے کہا جی میں تہجد کے لیے نہیں اٹھا، میں آپ کے فون کی اذیت سے اٹھا ہوں، آپ دن میں ہی فون کر لیا کریں، میں دن میں ہی فون اٹھا لیا کروں گا، میری تہجد کا انتظار آپ نہ کیا کریں۔ تو بات یہ ہے کہ لوگ اپنے ذہن سے دوسروں کے حوالے سے کانسیپٹ قائم کریں گے تو پھر اسی طرح کے ہوں گے نا کہ یہ رات کو ساری رات ہی جاگتے ہوں گے، ساری رات ہی نفل پڑھتے ہوں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جو علماء یا اہل علم کے اندر جو ہمارا طبقہ ہوتا ہے اس کا بھی مقاصد شرع کو سمجھ لینا کوئی ضروری نہیں۔ تو مقاصد شرع کو سمجھنے کے لیے میں یہی عرض کروں گا، اس میں جو میں اپنے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ وہی کہ قرآن و حدیث اور فتاویٰ رضویہ شریف، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابیں جو ہیں یہ جس قدر خوبصورت انداز کے اندر، جس قدر تفصیل کے ساتھ اور جس قدر اچھے انداز کے اندر اس کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے وہ شاید کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو مقاصد شرع کا لفظ جو ہم سنتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے قرآن پاک کا گہرا مطالعہ ہو، احادیث طیبہ کا مطالعہ ہو، تصوف کا مطالعہ ہو، علماء کی سیرتوں کا مطالعہ ہو، اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا مطالعہ ہو، اور اس کے ساتھ جو ہے پھر آدمی خود غور بھی کرے اور جو اس طرح دین کے مقاصد سمجھنے والے علماء ہیں ان کی صحبت کے اندر ان کی صحبت بھی اختیار کرے۔ یہ ایک عرصہ دراز تک کرے گا تو پھر ہوگا کہ مقاصد شرع اس کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ مقاصد شرع سیکھنے کے لیے کثیر مطالعہ چاہیے اور اس کے لیے تو کثیر وقت چاہیے ہوگا۔ وقت تو ہوتا ہے لیکن ہمارے وقت میں برکت نہیں ہوتی، یعنی بہت سارا وقت ہوتا ہے، کام بہت کم ہوتے ہیں، تو وقت میں برکت کیسے حاصل ہو یا پھر کم وقت میں زیادہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ وہ کسی آدمی سے اسی طرح کا سوال ہوا کہ حضور زندگی جو ہے وہ میری 40 سال ہے، 40 سال میں کیا کیا کروں گا؟ تو فرمایا تم زندگی 50 سال کر لو، زندگی 50 سال کر لو۔ اس نے کہا حضور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر بندہ کر سکتا ہے، 40 سال کی زندگی کو 50 کی کر لے، 50 کو 60 کی کر لے۔ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں، اپنی 40 سال کی زندگی میں کتنا وقت جو ہے تم اپنے کسی خاص مقصد کے لیے، کام کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا دانا 5 گھنٹے تو دوں گا۔ تو فرمایا 7 دینا شروع کر دو، زندگی 50 سال کی ہو جائے گی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہماری زندگی میں وقت کی بڑی اچھی ایک مقدار موجود ہوتی ہے، ہمیں استعمال کرنا نہیں آتا۔ 2 چیزیں میں آپ کو عرض کروں گا وقت کے حوالے سے، 2 چیزوں کا آپ خیال کریں، آپ کے وقت کے اندر برکت بھی ہوگی اور آپ کم وقت کے اندر زیادہ کام بھی کر سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کا بہترین سے بہترین استعمال کریں،
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. ایک اگر آپ نے کوئی ڈول ہے، کوئی برتن ہے، آپ نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے اور اس کے نیچے سوراخ ہے، تو اب سوراخ نہ ہوتا تو 5 کلو میں وہ پورا ہو جاتا، لیکن سوراخ ہے تو اب آپ جتنا مرضی ڈال دیں اس کے اندر، وہ سارے کا سارا نکلتا رہے گا. یعنی آپ 6 کلو ڈالیں گے تب وہ اوپر پہنچے گا، لیکن 2 منٹ کے بعد پھر نیچے آ جائے گا وہ. تو آپ کے اوقات کے اندر جو وقت آپ کا ایسے گزر جاتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ، کوئی مقصد نہیں ہوتا، اب اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ یعنی ریکگنائز کریں، اسے پہچانیں اور اس سے اوائڈ کریں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دین کا کتنا کام کیا، آپ نے کتنی کتابیں لکھی، اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے وہ تائید الہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے ساتھ اسباب ظاہریہ بھی کچھ عمل دخل رکھتے ہیں. اب ظاہری اسباب کیا تھے؟ اعلیٰ حضرت کی نیند جو ہے وہ 2.5 گھنٹے تھی. اعلیٰ حضرت کی نیند 2.5 گھنٹے. آپ میں سے کسی کو مشورہ نہیں دوں گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا کہ آپ میں سے کوئی بھی نیند اپنی 7 گھنٹے سے کم نہ کرے. کم از کم بھی 7 گھنٹے نیند آپ کریں، یعنی 6 کم سے کم ہے، لیکن عام طور پہ 7 کم سے کم ہوتی. اب اعلیٰ حضرت جب 2.5 گھنٹے سوتے تھے، اگر 8 گھنٹے سوتے تو وہ جو 5.5 گھنٹے آپ کو اضافی ملے ہوئے تھے نا، وہ تو نیند میں چلے جاتے. اس ٹائم میں اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا وہ تو گیا، تو آپ سوتے 2.5 گھنٹے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اپنا ایک انعام بھی عطا فرمایا ہوا تھا کہ اتنی دیر میں آپ کی نیند پوری ہو جائے. ایک دوسرے نمبر پر آپ سفر نہیں کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کہ سفر سے مجھے انتہائی کوفت ہوتی، میں سفر کو بالکل پسند نہیں کرتا، اس لیے زندگی بھر میں چند ایک سفر ہے، یعنی حج کے علاوہ جو سفر ہیں ان سے کوفت ہوتی تھی، اور وہ چند ایک سفر ہے. اب آپ سفر کریں گے تو لازمی بات ہے کہ سفر کرنے کے اندر تو مجھے مثال کے طور پہ حیدرآباد ہی جانا ہے، تو میرا ایک دن تو پورا گیا. میں فجر کے بعد نکلوں گا تو میں عشاء سے پہلے کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا. مجھے جانا بھی ہے، مجھے آنا بھی ہے، مجھے وہاں ٹھہرنا بھی ہے، کچھ کام بھی کرنا ہے. تو سفر جو ہے وہ بہت سارا وقت کھا جاتا. اعلیٰ نے فرمایا کہ میں سفر نہیں کرتا. تیسرے نمبر پہ اعلیٰ حضرت تقریریں نہیں کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے. کیوں کہ ایک تقریر کے لیے، ایک بیان کے لیے 5 گھنٹے چاہیے. آپ کو 1.5 سے 2 گھنٹے بیان کے لیے چاہیے، آپ کو 1 گھنٹہ وہاں پہنچنے کے لیے چاہیے، 1 گھنٹہ وہاں سے واپس آنے کے لیے چاہیے، 1 گھنٹہ آپ نے وہاں بیان کرنا ہے، اور بیان کے بعد اگر آپ نے وہاں بیٹھنا ہے، کھانا کھانا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو آپ کو 2 گھنٹے مزید چاہیے. تو ایک بیان آپ کے 6 گھنٹے لے گا. اور کثرت کے ساتھ آپ کریں گے، جبکہ آپ کی فیلڈ جو ہے وہ علمی ہے، اور کثرت کے ساتھ آپ بیان کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو ہے وہ آپ کا وہ وقت جو ہے وہ اس کے اندر لگ جائے گا. تو اعلیٰ حضرت رحمہ یہ ان 3 کاموں سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ نتیجتاً آپ نے اتنا زیادہ کام کر لیا، کیونکہ ادھر اتنے سارے سفر نہ کرنے سے بہت سارے دن بچ گئے، بیان نہ کرنے سے بہت سارے دن بچ گئے. ورنہ اعلیٰ حضرت بیان کرنا شروع کر دیتے تو میرے خیال ایک دن میں 4 تو کرنے ہی پڑتے، اور پورے ہندوستان میں کرنے پڑتے. سفر پہ ہی ہوتے اور ہر وقت بیان ہی کرتے. تو یوں اپنے وقت کو بچائیں. اب ہم اپنی نیند تو 2.5 گھنٹے نہیں کر سکتے، وہ ہماری 7 گھنٹے ہی ہوگی، لیکن 9 گھنٹے سے تو نیچے آ سکتے ہیں نا. 9 گھنٹے سے نیچے تو آ سکتے ہیں. 9 سے 7 پہ آ جائے تو آپ نے اپنی زندگی کے 2 گھنٹے بچا لیے. اچھا، اسی طریقے سے وہ بلا وجہ کے سفر جس کی حاجت نہیں ہے اور آپ نکلے پڑتے ہیں، یعنی سفر سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کا آنا جانا جو آپ کے اچھے خاصے 8-10 گھنٹے کھا لے گا. آپ نکل کے صدر جا رہے ہیں، آپ جناب ساحل سمندر پہ جا رہے ہیں، آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں سے ملنے جا رہے ہیں، دوستوں سے گپ شپ کرنے جا رہے ہیں، یہ والی چیزیں جو یہ آپ اپنا وقت بچائیں. آپ پورے مہینے کا وقت نکالیں گے تو آپ کے اچھے خاصے روزانہ کے 2 گھنٹے اس حساب سے بچ جائیں گے، یعنی اوسطاً آپ کے 2 گھنٹے روزانہ بچ جائیں گے. اپنے موبائل کو دیکھیں، موبائل کے اوپر جو وقت صرف ہوتا ہے اس کو ذرا کم کر دیں. اسی طرح اخبار پڑھتے ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا ریڈیوس کریں. ناول وغیرہ کی عادت ہے اس کو ٹوٹلی ختم کر دیں. گپے مارنے کی عادت ہے اس کو بالکل ختم کر دیں. اور جو ہے جو کام آپ وقت بچا کر سکتے ہیں، آپ اپنے اعتبار سے غور کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. تو اپنے وقت کو پہلے نمبر پر بچائیں، تاکہ آپ کے جو علم کا وقت ہے، جو دین کو پڑھنے کا وقت ہے، جو علم کو پڑھنے کا وقت ہے، وہ 3 گھنٹے ہے تو وہ 3 سے 6 پر پہنچ جائے، اور وہ اسی طرح دیگر چیزوں سے بچ کر ہوگا. اب 6 گھنٹے یہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو پھر اچھے انداز میں استعمال کریں. پھر وقت کو اچھی، یعنی جو اب مل گیا آپ کو 6 گھنٹے مل گئے، اس 6 کو کیسے استعمال کریں. اس 6 کو استعمال کرنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ اس کا بہتر سے بہترین نتیجہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ کو ٹائم ملا ہوا، آپ نے پڑھنا ہے. اب آپ پڑھنے کے لیے وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں جہاں طرف شور ہوگا، اور پڑھنے کے لیے وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں جہاں بالکل خاموشی ہوگی. اب دونوں میں فرق ہوگا. یعنی آپ نے 2 گھنٹے تو پڑھنے کے لیے دے دیے، لیکن شور میں اگر 2 گھنٹے دیے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا، اور آپ نے سکون اور خلوت کے اندر دیے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا.
اچھا پھر 2 گھنٹے آپ نے دیے، لیکن اس 2 گھنٹے کے اندر آپ جو ہے نا وہ انتشار ذہنی کا شکار ہے، کبھی اس کتاب کو اٹھا لیا، کبھی اس کو اٹھا لیا، کبھی اس کو اٹھا لیا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ 2 گھنٹے کے اندر پرٹیکولر 1 یا 2 کتابوں کو پڑھیں، اس کو مکمل کر کے ہی چھوڑیں کہ جو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، جتنا پڑھنا ہے اس کو مکمل کریں، یہ اس کے استعمال کرنے کا زیادہ اچھا انداز ہو جائے۔ اچھا اسی طرح ایک وقت ہوا جس وقت آپ نشاط میں ہیں، آپ فریش ہیں، آپ کا مائنڈ فریش ہے، اس وقت پڑھنا، اور ایک ہے جب آپ ٹوٹے پھوٹے گرے پڑے اور آپ کی حالت خراب ہے اور بدن جناب آپ کا گر رہا ہے، آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ ان دونوں پڑھنے کے اندر فرق ہوگا۔ جو پڑھنا آپ کا نشاط فریشنس کے اندر ہوگا وہ اس سے بہت بہتر ہوگا جو تھکاوٹ کے اندر ہو۔ آپ جو ہے تو اب اس طرح کی چیزوں میں آپ دیکھیں کہ اپنے وقت کو اچھے سے اچھے انداز میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 2 باتیں کہ وقت، نمبر 1 تو یہ ہے کہ فضول وقت جو ہے نا وہ بچائیں، نمبر 2 جو وقت آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو اچھے سے اچھے انداز کے اندر استعمال کریں۔ اب اس کے لیے میں آپ کو 2 جملے عرض کرتا ہوں۔ یہ 2 جملے جو ہے اگر آپ اپنے کاموں کے اندر اپنے زندگی کے سارے کاموں کے اندر استعمال کریں تو آپ کو بڑا فائدہ دیں گے۔ نمبر 1 یہ، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ یا کوئی کتاب پڑھنے بیٹھ رہے ہیں، یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ اپنے ذہن میں اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا میرے وقت کا سب سے بہترین مصرف یہی ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں؟ کیا میرے وقت کا سب سے بہترین مصرف یہی ہے جو میں اس وقت کرنے جا رہا ہوں؟ یہ سوال اگر آپ نے اپنے ساتھ باندھ لیا نا، آپ خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ یعنی آپ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تو اس کے بعد ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کوئی دوسرا کام کر سکیں، کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ نفسیات کے اندر آپ کے بیٹھ جائے گا کہ مجھے بہترین ہی کرنا ہے۔ تو کیا میرے وقت کا سب سے بہترین مصرف یہی ہے جو اس وقت میں کرنے جا رہا ہوں؟ ایک دوسرا جملہ ہے کہ بہترین لوگ اپنے وقت کو صرف بہترین کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ بہترین لوگ اپنے وقت کو صرف بہترین کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور نکارہ لوگ نکارہ کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو جملہ اصل پہلا ہی ہے، دوسرا اس کی ویسے ہی ساتھ جوڑ دیا۔ اصل پہلا یہ کہ بہترین لوگ اپنے وقت کو بہترین کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ ان 2 چیزوں کو سامنے رکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا وقت کیسے بچتا ہے اور آپ اپنے وقت سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کرتے ہیں۔ جزاک اللہ حضور، ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا۔ انشاءاللہ حضور آئندہ بھی نئے سوالات کے ساتھ اس سلسلے کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہی ہے